اور اسلامی بھائی نے کال کری تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کا نافرمان ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، دیکھیں، اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے جنید بھائی، وہ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو توجہ دیں۔ آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ماں باپ بھی اس میں مصروف رہتے ہیں اور اولاد بھی سوشل میڈیا میں مصروف رہتی ہے۔ نہیں، کئی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو توجہ دیتے ہیں اپنی اولاد پر، تربیت بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات اولاد کی طرف سے بھی نو لفٹ کا بورڈ نظر آ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں ماں باپ پر آزمائش یہ بہت بڑی آتی ہے جب اولاد کہنا نہ سنے، ان کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ ہر ماں باپ تو یہ چاہیں گے نا کہ بھئی ہماری اولاد اچھی تربیت حاصل کرے، اور کرتے بھی ہیں۔ شاید و نادر کئی والدین ایسے ہوں گے جو توجہ نہ دیتے ہوں گے اپنی مصروفیت کے سبب۔ روحانی علاج کے اسٹال پر بیٹھا تھا، ایک اسلامی بھائی اسی طرح آئے اور انہوں نے یہی کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ نافرمان ہے اور ان کی بات نہیں مانتا۔ تو ان کو بھی میں نے یہی وظیفہ بتایا جو آج ہم انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ کی بات کو کنٹینیو کروں۔ جی فرمائیے۔ آپ اس کو حسن اتفاق کہیں، کیا کہیں کہ آج میں بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر تھا۔ ایک صاحب تھے، اپنے بچے کو لے کر آئے۔ ان کے بچے کا بھی یہی مسئلہ تھا، بچے کا پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، پڑھائی میں توجہ نہیں ہے، نافرمانی بہت زیادہ کرتا ہے، بچہ کہنا نہیں سننا ماں باپ کا۔ تو میں نے بھی وہی وظیفہ نافرمان والا جو شاید وہی آپ بتانے لگے نا، تو میں نے بھی وہی وظیفہ ان کو دیا۔ یہ ماشاءاللہ اس کو حسن اتفاق کہیں۔ اللہ پاک سب کے بچوں کی خیر فرمائے، نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں ناظرین، بچوں کو بھی دینی ماحول سے وابستہ کریں، گھر میں مدنی چینل چلائیں۔ الحمدللہ سبحان آپ کی اپنی دعوت اسلامی، آپ کا اپنا مدنی چینل، یہ الیکٹرانک مبلغ جو آپ کے گھر میں چل رہا ہے نا مدنی چینل، یہ الحمدللہ سبحان آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا انشاءاللہ۔ کیا وظیفہ ہوگا سلیم بھائی؟ جنید بھائی، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ کہ جب آپ کا بچہ سو جائے۔ اچھا، میں نے ان اسلام بھائی کو جب بتایا تو وہ کہتا ہے وہ رات بھر جاگتا رہتا ہے اور صبح فجر کے وقت سوتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب بچہ رات بھر جاگتا ہے لیکن آپ فجر میں جب اٹھیں تو اس وقت بچہ سو رہا ہوگا، تو اس وقت وہ عمل کر کے آپ بچے کو بھی اٹھائیں اور فجر کی نماز کے لیے ساتھ میں لے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سوتے وقت کا وظیفہ ہے، یعنی جب بچہ سو جائے تو اس کے قریب کھڑے ہو کر اتنی آواز سے کہ اس بچے کی آنکھ نہ کھلے، صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے بچہ آپ کا فرما بردار اور نیک بن جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ سلیم بھائی، آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جو روحانی علاج، جو وظائف آپ کو بتائے گئے اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ شادی کو 5 سال بتایا تھا کہ ہو چکے ہیں، حصول اولاد کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ جی، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کی شادی کو کچھ عرصہ ہو چکا، کئی سال ہو گئے، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے وہ سرفراز نہیں کیے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں ہی دیتا ہے اور کسی کو نہیں بھی دیتا۔ یہ اس کی حکمت ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اپنی حکمت کے تحت تقسیم فرماتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو صاحب اولاد ہونے کا ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں میں۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے مدنی پنصورہ، جی، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً قیمتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑا شاندار وظیفہ صاحب اولاد ہونے تحریر فرمایا گیا ہے۔ روزانہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور جسم میں درد بھی ہے۔ تو ایسے مدنی چینل کے ناظرین جن کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے یا ہڈیوں میں درد رہتا ہے، ان کے لیے ایک بڑا بہترین قرآنی وظیفہ یہ ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر دن میں 3 بار آپ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد آپ کی ہڈی جڑ جائے گی اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔